اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا ہے، اور یوں فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور زندگی گزار کر کے آئے گا وہ ہمارے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت اجڑ جائے گی، اور اس کی آخرت کے ہر گھاٹی مشکل سے مشکل تر بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اللہ نے اسباب کو اور ان حالات کو رکھا ہے، اور انسانوں کے گزارے کے لیے رکھا ہے کہ ہر آدمی جس سبب کو اللہ نے اسے دیا ہے اس سبب میں حکم کا پابند بن کر کے زندگی گزارتا ہے یا اپنی خواہش پر زندگی گزارتا ہے۔ جو بھی حال اچھا یا برا آدمی پر آیا اس حال میں حکم کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے، اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے، سارے احکامات، سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آتے ہیں، اور خواہشات والا راستہ یہ فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا اور دنیا کے سارے غلط چلنے والے لوگوں کا راستہ یہ خواہشات والا راستہ ہے۔ ان سب نے اپنی زندگی کا مقصد خواہش کو بنایا تھا کہ ہماری خواہش پوری ہو جاوے۔ اس کے لیے کسی نے ملک کا راستہ لیا، کسی نے مال کا راستہ لیا، کسی نے تجارت کا لیا، کسی نے باغات کا لیا، کسی نے عہدے کا لیا، لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ ہماری خواہشات دنیا میں پوری ہو جائے۔ تو ایک راستہ خواہشات والا ہے، ایک راستہ حکم والا ہے۔ تو اللہ ہر انسان کو ان حالات سے گزار کر اور ان اسباب میں رکھ کر امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں اور حالات میں حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گا تو جس سبب میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس سبب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی بنا دیں گے، اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس حال میں حکم پورا ہو جائے گا تو حال میں حکم پورا کرنے کی برکت سے اللہ اس کے اس حال میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے، چاہے کتنا ہی بیماری کا حال ہو، چاہے تنگ دستی کا حال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگ دستی میں اور بیماری میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا سبب بدلوانے کی یا کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے، یا حالات کو بدلوانے کی محنت نہیں ہے، حالات تو اللہ بدلیں گے، بلکہ اس بات کی محنت ہے کہ جو جس سبب میں ہے اور جو جس حال میں ہے اس حال میں حکم کی پابندی کے ساتھ میں اور نبی کے طریقے کی پابندی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ میں جینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اور اس سبب میں اس کی زندگی بنا دے گا۔ اسی لیے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا دین تو دین ہے ہی ہے، اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی حکم کے راستے سے اور طریقے کے راستے سے،
اور جس طرح عبادت پر انعامات ملیں گے، ایسا ہی اپنے کھانے کمانے کی لائن پر بھی اور اپنے اچھے برے حالات پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ حکم کا پابند بن جائے اور طریقے کا پابند بن جائے، اور نیت یہ بنائے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کرنے کو تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کی تجارت سے اس کی آخرت ایسی بنے گی کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ میں اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے لیکن حکم کا پابند بن کر کے کھیتی کرتا ہے، تو فرمایا کھیتی جب تک ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے اور کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس کھیتی کرنے والے کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک غریب آدمی ہے، روز مزدوری کرتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن مزدوری حکم کا پابند بن کر کے کرتا ہے، تو فرمایا شام کو جب تھک ہار کر کے یہ واپس آتا ہے اپنے گھر پر، تو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے خزانے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے آتا ہے۔ اس کے سارے گناہ روز معاف ہوتے ہیں حکم پر محنت کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا ایک آدمی حاکم ہے اور حکومت انصاف کے ساتھ میں کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ کر رہا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کی سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس سبب میں ہے اور جو مسلمان جس حال میں ہے، اس حال میں اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر فرد امت میں اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی، اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو، اور اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور زندگی میں دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں، تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے۔ تو پورا دین میرے دوستو کیا ہے؟ پورے دین کی آسانی کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ دو لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے گئے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے، اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی، آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی۔ اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پاک کر دینا، اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا آئے، جو تقاضا آئے اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا، یہ پورا دین ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں جئیں گے، جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مالی مال ہے، باقی وہ ملک نہیں ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھتا ہے میں فقیر ہوں، 100 والا بھی فقیر ہے اور کھرب پتی بھی فقیر ہے، محتاج ہے۔ اس لیے کہ دنیا